جادوئی محل ایک بھولی بصری سلطنت کے دل میں دھند اور راز میں لپٹا ایک شاندار محل کھڑا تھا۔ جادوئی محل چاندنی اور جادو سے بنا ہوا، اس کا گنبد چاندنی آسمان کے نیچے چمکتا اور زمرد سنگ مرمر کی دیواریں قدیم طلسمات سے گنگناتا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا، محل اپنا روپ بدلتا۔ چمکتی رات میں کنول کی کلیاں صحن کو نرم روشنی میں نہلا دیتا۔ عظیم دروازے جن پر دیو ملائی مخلوقات کی نقش کاری تھی، قریب آتے ہی آہستہ سے کھل جاتے اور اپنے آپ کو طلسمات محل ایک جادوئی محل ہونے کا ثبوت دیتے۔ ایک چاندنی رات شہزادی انیرا، جو تجسس اور دلیری میں بے مثال تھی، ممنوعہ کمرے میں جا پہنچی۔ کمرے کی دیواریں نیلم کی طرح چمک رہی تھیں اور بیچ میں ایک سیاہ آئینہ رکھا ہوا تھا۔ انیرا نے سنہری تحریروں کو چھوا اور سرگوشی میں وہ الفاظ دہرائے۔ آئینہ پانی کی طرح لہر اٹھا اور اس میں ایک قدیم شخصیت نمودار ہوئی، محل کی محافظ روح مہاراجہ ارکان۔ انیرا، اس نے کہا، جادوئی محل کی طاقت اب تمہارے تحفظ میں ہے۔ خبردار، لالچ سیاہدار ناگ کو جگا دے گا۔ چند دن بعد ایک اجنبی شہزادہ محل کی جادو کی کہانی سے لبریز اس کا راز مانگنے آیا۔ انیرا کے انکار پر اس نے آئینہ توڑ دیا۔ زمین لرزی اور ایک سایہ دار ناگ جاگ اٹھا۔ اس کے آبنوسی چھلکے چاندنی میں چمکنے لگے اور اس نے محل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ انیرا ڈٹی رہی۔ یہ وہی ناگ تھا جس کا ذکر مہاراجہ ارکان نے کیا تھا، لیکن انیرا ایک بہادر اور دلیر راجکماری تھی۔ وہ ڈٹی رہی۔ اسے آئینے کی تحریریں یاد آئیں۔ یہ وہی تحریریں تھیں جو کہ شہزادے نے آئینہ توڑ دیا تھا اور اس کے اوپر لکھی ہوئی تھیں، اور اس آئینے کے ٹوٹنے پر کالا ناگ جاگ اٹھا۔ آئینہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس آئینے کی تحریریں یاد آئیں انیرا کو۔ اس نے حفاظت کا قدیم لوری گیت گنگنایا۔ ناگ پھنکارا، بہت پھنکارا، پھر اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہوتی گئی اور وہ سایہ بن کر غائب ہو گیا۔ آئینہ دوبارہ جڑ گیا اور محل کی روشنی بحال ہو گئی۔ جادوئی محل اپنی جگہ قائم رہا، لیکن اب زیادہ سمجھدار اور محفوظ تھا، اور شہزادہ جو کہ کالے ناگ کو جگا چکا تھا وہ بھی بھاگ گیا، اور شہزادی انیرا کو یہ راز سمجھ آ گیا تھا کہ اصل طاقت جادو میں نہیں بلکہ ہمت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔